اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے کس ملک میں سیٹل ہونا آسان ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں ریزیڈنس پرمٹ لینے میں کتنا وقت لگتا ہے، وہاں پہ کام کے حالات کیا ہیں اور کام کرنے کی یا ورک پرمٹ ملنے کی شرائط کیا ہیں، اس کے بعد پھر پرماننٹ ریزیڈنس اور پاسپورٹ کتنی دیر میں ملتا ہے۔ اور ظاہر بہت سے لوگ جو یورپ سے باہر رہتے ہیں وہ یورپ آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ آج کا ولاگ ان سب لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے، جس میں آپ کو تمام دستاویزات کے ساتھ، تمام سٹیپس کے ساتھ مکمل جو ہے وہ گائیڈ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ کو مزید شاید کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت یورپ میں رہ رہے ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن ان کے پاس وہاں کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہاں پہ لیگل نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں ایسا طریقہ کار کا پتہ چل جائے تاکہ ہم جو ہے وہ یورپ کے کسی ملک کے جو ہے وہ ریزیڈنٹ بن جائیں، وہاں پہ ہمیں کام مل جائے۔ تو جناب یہ ولاگ آپ پوری دلچسپی سے دیکھیے، کیونکہ اس میں تمام چیزوں کو کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ، لیکن عام جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں اور ان کی ساتھ آپ کو امیج جو ہے وہ ڈاکومنٹس وہ بھی دکھا دیے جائیں تاکہ آپ کو مزید کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو میری نظر میں نے جیسے بہت سے یورپی ملکوں میں گیا ہوں، دوست احباب بھی مختلف یورپی ممالک میں ہیں، وہاں کے تمام حالات سے نظر ہے۔ اس وقت یورپ میں سیٹل ہونے کے لیے سب سے آسان ملک جو ہے وہ پرتگال ہے۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اگر نہیں سنا تو میں نے جہاں تک جو ہے وہ سارا جائزہ لیا ہے، میری نظر میں پرتگال سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد اسپین بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اسپین میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو یہ جو سٹیپس میں بتاؤں گا بعد میں، اسپین اور پرتگال کا تھوڑا سا فرق بھی جو میری معلومات ہے وہ میں آپ تک جو ہے وہ ضرور پہنچاؤں گا۔ سب سے بات یہ ہے کہ پرتگال میں آپ کسی بھی طریقے سے انٹر ہو جائیں، خواہ آپ ڈائریکٹ ویزا لے کے آئے ہیں کسی شنگن ملک کا اور وہاں سے ہو کے آپ پرتگال جا رہے ہیں، یا اگر آپ آلریڈی یورپ میں رہ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ غیر قانونی ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے پرتگال پہنچ گئے ہیں، تو سب سے پہلا مرحلہ ہے پرتگال پہنچنے کا۔ وہ آپ یورپ کے وزٹ ویزے پہ آئیں، وہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں، وہ آپ بزنس ویزے پہ آئیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی شنگن ملک میں داخل ہونے کے بعد پھر آپ آسانی سے پرتگال تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو آپ پرتگال پہنچ گئے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اور جب آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، خواہ آپ ویزے پہ آئے ہیں، خواہ آپ کا ویزا ختم ہو چکا ہے، اس سے وہاں کی اتھارٹیز کو کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نے کسی ہوٹل میں سٹے کرنا ہے۔ ہوٹل میں سٹے کرنے کے بعد آپ نے ہوٹل والوں سے جو ہے وہ لیگل انٹری ڈاکومنٹ لینا ہے، ان کے پاس فارم ہوگا، وہ آپ کو فل کر کے بتا دیں گے کہ جناب آپ کی یہ اس ملک میں لیگل انٹری آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ یا اگر آپ کے پاس ایئر لائن کی ٹکٹ ہے، اگر آپ نے ڈائریکٹ فلائی کیا ہے تو آپ وہ بھی جو ہے بتا سکتے ہیں۔ ان کو آپ کی پچھلی ہسٹری سے کوئی غرض نہیں، آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہے نہیں لگا، آپ کہاں سے آئے ہیں، ان چیزوں کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ پرتگال میں سیٹلمنٹ کے لیے وہاں کی جو مائیگریشن ہے اس نے دو کیٹیگریز رکھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آپ نے کہیں ملازمت کرنی ہے، جاب تلاش کرنا ہے، تو اس زمرے میں اس کو وہ 88.2 آرٹیکل کا نام دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے سیلف امپلائی، اگر آپ نے وہاں پہ بزنس اپنا کرنا ہے اور بزنس کے طور پہ وہاں پہ سیٹل ہونا ہے تو اس کو وہ 89.2 کہتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں پہ پرتگال جائیں گے، ظاہر آپ کے پاس اپنے ملک کا ویلڈ پاسپورٹ ہوگا، وہ ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، خواہ اس پہ ویزا لگا ہے یا نہیں لگا، یا ویزا کو ختم ہو گیا، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اچھا، دوسرے مرحلے پہ آپ یہ کریں گے کہ وہاں کا جو ٹیکس آفس ہے، فائنانس آفس ہے، وہاں پہ آپ وہاں کے کسی شہری کے ساتھ یا جس کے پاس وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کے ساتھ جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے سب سے پہلا جو ہے وہ ٹیکس نمبر، جس کو NIF کہتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے۔ اس میں آپ کا وہ جو جس ملک سے آپ آئے ہیں، فار ایگزامپل اگر پاکستان سے آئے ہیں تو اس میں آپ کو پاکستان کا وہ ایڈریس لکھیں گے، اور اس کے بعد وہ جو آپ کے ساتھ وہاں کا شخص جا رہا ہے جس کے پاس وہاں کا ویزا ہے یا وہاں کا سٹیزن ہے، وہ اپنی آپ کو گواہی دے گا، اور 1 یا 2 دن میں آپ کو 9 ڈیجٹ کا 9 ہندسوں والا جو ہے وہ ایک نمبر مل جائے گا جو آپ کا ٹیکس نمبر ہے۔ جیسے سویڈن میں ہمارا پرسنل نمبر ہوتا ہے جو 10 نمبروں پہ مشتمل ہوتا ہے، یہ آپ نے لے لینا ہے۔ تیسرے سٹیپ پہ آپ نے وہاں کے سوشل آفس میں جانا ہے، اور سوشل آفس میں اب آپ نے جو آپ کو وہ NIF نمبر مل گیا ہے ٹیکس نمبر والا ٹیکس آفس سے،
آپ کے پاس آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہے، اور وہاں پہ آپ اپنے طور پہ بھی جا سکتے ہیں، اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ اگر آپ کو کام مل گیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ جا کے آپ نے اگلا سوشل سیکیورٹی نمبر لینا ہے، جس کو NISS کہتے ہیں، وہ سوشل سیکیورٹی آپ نے نمبر لے لینا ہے۔ سوشل سیکیورٹی نمبر لینے کے بعد پھر آپ نے جو اپنی جو وہاں پہ رہائش ہے، رہائش کا ثبوت آپ نے دینا ہے، جس کو ینتا کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے لوکل کونسل کے پاس جانا ہے، اور اس کو آپ نے وہ چیزیں جو ابھی آپ تک آپ کی بن گئی ہیں، جیسے یہ ٹیکس نمبر بن گیا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی نمبر بن گیا ہے، اور آپ کے پاس جو ایڈریس ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے، اور وہ آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن کر دیں گے کہ آپ جناب یہ اس ایڈریس کے اوپر رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا جو ہے وہ کام تلاش کرنا ہے، اور کام جب آپ کو ملے گا تو کام تلاش کے لیے آپ نے یہ جو آپ کے پاس اب ڈاکومنٹس بن گئے ہیں، ٹیکس نمبر بن گیا ہے، سوشل سیکورٹی نمبر بن گیا ہے، آپ کی رجسٹریشن ہوگی، یہ آپ دیں گے۔ اور پھر پاکستان سے آپ نے جو ہے وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوانا ہے، اور وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ وہاں کی پولیس جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو فورن آفس ہے، ان کا لاہور میں بھی آفس ہے، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، یا باقی ملکوں میں بھی اسی طرح سے ہوگا، وہاں کے فورن آفس تصدیق کریں گے۔ فورن آفس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں کی جو پرتگال کی ایمبیسی ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرے گی، وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ جب ساری چیزیں آپ کے پاس بن جائیں گی تو پھر آپ نے جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی کے پاس جانا ہے، جس کو AIMA جس کو پہلے SEF کہتے تھے، اب جو ہے وہ AIMA ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے آن لائن پورٹل کے پاس، آپ کو آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے اب آپ نے جو ہے اس میں اپلوڈ کر دینے ہیں، یہ جو اب تک آپ کو بن گئے ہیں۔ جب یہ سارے آپ ڈاکومنٹس وہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے تو پھر آپ کو QR کوڈ مل جائے گا، آپ کو یہ ان کی ای میل آ جائے گی کہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب ہم جو ہے وہ اس کو پروسیس کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اب اس میں پھر کافی ٹائم لگتا ہے، اس میں تقریباً اس وقت بھی 3.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہیں، جن کے ڈاکومنٹ وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی ان کی باری نہیں آئی۔ تب تک آپ نے انتظار کرنا ہے، یہ تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ ہے، لیکن اس دوران آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے بعد آپ جائیں گے اپنے بینک کے پاس، آپ وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے۔ بینک اکاؤنٹ کے لیے آپ نے وہی جو آپ کا کانٹریکٹ دینا ہے، اور جو ٹیکس آفس کا نمبر ہے وہ دینا ہے، اپنی رہائش کا آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ کا پاسپورٹ موجود ہے، اس کے بعد مائیگریشن کو جو آپ نے ابھی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اس کا جو آپ کے پاس ثبوت ہے، یہ سارے ملنے کے بعد آپ کا وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا، اور آپ کام کر سکتے ہیں۔ مائیگریشن کی طرف سے جواب آنے کا آپ کو کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے جب آپ کی باری آنی ہے تو پھر دوبارہ آپ کو وہاں سے ای میل آنی ہے کہ جناب اب آپ کی باری آ گئی ہے۔ تب تک آپ نے کم از کم جو ہے وہ 12 مہینے کام کر کے 12 مہینوں کا ٹیکس جانا ضروری ہے۔ اب یہ اس میں بڑی سہولت ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک بندے کے پاس ہی کام کرنا ہے، یا جیسے سویڈن میں ورک پرمٹ کے لیے بڑی مسائل ہیں، اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔ آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے، اور کام کرنے کے بعد آپ نے 12 مہینوں کا آپ کا ٹیکس گیا ہونا یہ کافی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ آپ 2 مہینے کام کریں، 1 مہینہ آپ نے کام نہیں کیا، پھر 2 مہینے کام کر لیا، کسی 3 مہینے کام کر لیا، کیونکہ جب تک آپ کی باری آنی ہے تقریباً 2 سال لگنے ہیں، تو 2 سال میں 12 تنخواہیں آپ کی ود ٹیکس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ کی باری آ جائے گی، آپ کو ای میل آ جائے گی کہ جناب اب آپ کی باری آ گئی، آپ آ کے بایو میٹرکس اور فنگر پرنٹس وغیرہ دیں، تو اس وقت آپ نے جانا ہے۔ اس وقت کم از کم 3 آخری پے سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ 390 یورو جو ہے وہ آپ سے فیس لیں گے، اور اس کے بعد جناب آپ کی وہاں پہ وہ تصاویر وغیرہ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایشو کارڈ کر دیں۔ ہاں، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر پہلے آپ کسی یورپی ملک میں ہیں اور وہاں پہ آپ کے فنگر پرنٹ ہوئے تھے کسی کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے، تو وہ آپ کے وہ پھر اس وقت پرابلم آ جائے گی، وہ کہیں گے جی پہلے وہاں سے چیک کرائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کا میں نے بتایا کہ اگر آپ یورپی کسی ملک میں 1 سال سے زیادہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ یورپی ملک جس میں رہے ہیں وہاں کا بھی پولیس سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے۔ اگر آپ 1 سال سے کم رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ تمام مراحل ہو گئے ہیں، آپ کے فنگر پرنٹس ہو گئے ہیں، بایو میٹرکس آپ کا ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو پھر 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کو 2 سال کا کارڈ مل جائے گا۔ یہ 2 سال کا ٹیمپریری ریزیڈنس اینڈ ورک پرمٹ ہے۔ اس میں آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں آپ پرتگال کے باہر یورپ میں اور اپنے ملک جا سکتے ہیں، پاکستان انڈیا جانا چاہے وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے سے زیادہ آپ کو باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ جب 2 سال ہو جائیں گے تو پھر آپ کو 3 سال کا کارڈ ملے گا۔
3 سال مکمل ہونے کے بعد یعنی ٹوٹل 5 سال مکمل ہونے کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر دیں گے، اور پرماننٹ ریزیڈنس کے اپلائی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ وہاں کی سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تقریباً یعنی سمجھ لیں کہ جب آپ کو کارڈ ملتا ہے اس کے بعد 5 سال کے بعد آپ کو پی آر اور پھر پاسپورٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اسپین میں تھوڑا مشکل ہے. اسپین میں یہ ہے کہ جب آپ نے اپلائی کرنا مائیگریشن کے پاس، پھر آپ نے انتظار کرنا ہے اور پھر آپ کام کریں گے، اور پھر وہاں پہ جو یہ جو کارڈز ملتے ہیں ان کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، اور وہاں پہ پاسپورٹ لینے تک تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں. تو جناب یہ مختصر اور جامع گائیڈ ہے یورپ میں سیٹل ہونے کے لیے جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں. اس وقت بہترین ملک سیٹلمنٹ کے لیے پرتگال ہے، اگرچہ وہاں پہ ٹھیک ہے تنہائیں کچھ کم ہیں، لیکن وہاں پہ کام بھی تقریباً مل جاتا ہے. اب وہاں پہ کچھ لوکل ایسے ہیں جو امیگرنٹ کے خلاف بھی ظاہر آوازیں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہزاروں لوگ سیٹل ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگ ابھی جو ہے سو لائن میں کھڑے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، جن کے فنگر پرنٹس کا یا بائیو میٹرک کا ٹائم آنا ہے. تو اگر آپ یورپ میں کسی ملک میں غیر قانونی طور پہ موجود ہیں، آپ کے وہاں پہ پیپر نہیں بنے، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ پرتگال چلے جائیں. اور اگر آپ یورپ آنا چاہتے ہیں مستقبل قریب میں، یورپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، خواہ آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، بزنس میں کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے بھی، تو آپ کسی طریقے سے بھی آ کے پرتگال چلے جائیے اور اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ فالو کیجئے. مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب اس ویڈیو کی صورت میں مل جائیں گے، اور کئی لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچ سکے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت.